السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ حدیث شریف ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد جو بھلائی ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ بھلائی کی کیا ہے؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ بھلائی کی یہ ہے کہ ہمارا کسی جگہ کا ویزا لگ جائے تو ہم سمجھتے ہیں بھلائی ہے۔ ہماری سمجھ کیا ہے بھلائی کی؟ کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے تو یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری بھلائی ہے۔ ہماری بچی کی شادی کہیں اچھی جگہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بھلائی ہے۔ ہم اپنے ذہن سے سمجھتے، ہمارے ایک پراپرٹی سے 2 پراپرٹی ہو گئے تو ہم سمجھتے بھلائی ہے، ایک دکان سے 2 دکان ہو گئے ہم سمجھتے بھلائی ہے۔ مگر اصل جو بنیادی بھلائی ہے، جو یہ بھلائی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ یہ بھلائی اگر ہے تو وہ بھلائی بھی آ گئی تو مبارکباد، مگر اصل جو بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے؟ یہ دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کی فہم ہے، دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ ہے تو یہ اصل بھلائی اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس یہ بھلائی ہے۔ اب دین کی سمجھ بوجھ کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے تو جو دین کو سمجھ لیتا ہے اس کو اپنے آپ کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کو نفس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جو دین کی انڈرسٹینڈنگ جس کے پاس ہوتی ہے اسے اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے، اس کو دنیا کی پہچان ہوتی ہے، اس کو شیطان کی پہچان ہوتی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کے پاس یہ ہوتا ہے، اس کو نفس کی پہچان ہوتی ہے، رب کی پہچان ہوتی ہے، دنیا کی پہچان ہوتی ہے، شیطان کی پہچان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ اور جو دین کی سمجھ بوجھ جس کے پاس آتی ہے اسے دنیا کے مقصد کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا، اسے پتہ چل جاتا ہے، اس کو فہم آ جاتی ہے کہ میں یہاں کیوں آیا، میں کہاں سے آیا، میں کہاں جاؤں گا، یہ اس کے پاس فہم ہو جاتی ہے۔ تو اتنا گہرائی ہے دین میں، ہم ایک ایک چیز عمل کو لے کے ہم سمجھ رہے ہیں دین ہے، کہ دین میں اتنی گہرائی ہے، اتنی یہ سمجھ بوجھ اصل سمجھ بوجھ ہے دین کی۔ ہم کیا سمجھے نماز پڑھ لیے تو کافی ہے، یہی دین ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پردہ کر لیے تو یہ کافی ہے یہ دین میں، مگر یہ دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ یہ دین کی سمجھ بوجھ آئے گی تو مقصد حیات پورا ہوگا۔ اور حدیث کیا ہے آگے؟ حدیث اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ یہ جو دین کی سمجھ بوجھ ہے جس کا جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تقسیم تو مجھ سے ہی ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہی یہ تقسیم ہوگی، نہیں میں اللہ سے لے لیتا ہوں ڈائریکٹ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رول بتایا، یہ لا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دیتا تو میں ہوں مگر میرے نبی کے ذریعے سے، نبی کے وسیلے سے ہی دوں گا۔ اب جس کے پاس جتنی محبت نبی کی ہوگی اتنا اس کے پاس سمجھ بوجھ ہے، جتنا ادب رسول ہوگا اس کے پاس اتنی دین کی سمجھ بوجھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تقسیم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ملنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈسٹریبیوشن جو ہونا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ تو جتنا ادب رہے گا، جتنا تعظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملے گا دین کے سمجھ بوجھ کا، اتنا رب کی پہچان ملے گی، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملے گی، اتنا مقصد حیات کو پائے گا۔ مگر ملنا کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے مگر تقسیم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مثال کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ مخلوق ایسی ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں، جو فائدہ دینے والی ہوتی ہے، اور کچھ مخلوق ایسی ہوتی ہے جو فائدہ لینے والی ہوتی ہے۔ اب فائدہ دینے والی مخلوق جیسا کہ ہے زمین ہے، سورج ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ فائدہ دینے والی کئی مخلوق ہے ویسے تو۔ اور فائدہ لینے والے انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری کائنات بنائی تاکہ وہ اپنے جو مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ کی پہچان کے لیے، وہ پورا کرے۔ اب جیسا کہ زمین ہے، زمین میں کئی فائدے دیتی ہے زمین، جیسا کہ زمین سے جو ہے نا اناج نکلتا ہے، کراپس، ایگریکلچر ہوتا ہے، زمین سے سونا نکلتے ہیں، پتھر نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، آئل نکلتا ہے، کئی سارے فائدے ہیں زمین سے، کئی غذائیں زمین سے نکلتی ہے۔ سورج ہے، سورج کے کیا فائدے؟ سورج دھوپ دیتا ہے، اس کی گرمی سے کئی بیماریاں دور ہوتے ہیں۔
وہ ایگریکلچر میں بہت کام آتا ہے سورج، اور اس کی روشنی بہت کام آتی ہے، کپڑے سکھاتی ہے، اس کے بھی کئی فائدے ہیں، پانی ہے پیاس بجھاتا ہے، صاف کرنے کام آتا ہے، ہوا ہے آکسیجن ملتا ہے، تو یہ فائدہ دینے والی مخلوق ہے اور انسان فائدہ لینے والا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جو سورج جو فائدے پہنچا رہا ہے، کوئی مسلمان یہ کہے کہ سورج جو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ خود ذاتی ہے، تو وہ شرک میں مبتلا ہے۔ سورج جو فائدہ جو پہنچا رہا ہے وہ خود سے نہیں پہنچا رہا ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرا تو پہنچا رہا ہے۔ زمین میں جو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے وہ اس کی خود کی نہیں ہے، جو کراپس نکل رہے ہیں، جو ٹریز نکل رہے ہیں، وہ خود کی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے تو نکل رہا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مخلوق ہے، بہترین، سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق ہے بنائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو مخلوق ہے یہ ادنا مخلوق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فائدہ پہنچ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رسالت کا فیضان پہنچ رہا امت کو۔ اب جس طرح یہاں پر شرک بولنا منع ہے، یہاں پر بھی شرک نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، کلمے پر ہم نے پورا ایمان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بولنا ہے بولے تو ایمان ہے، تھے بولے تو کفر، تو ہے بول کے ایمان لانا ہے۔ جو یہاں پر ایمان لائے گا تو خبر میں سوال کا جواب دے سکے گا، من نبیوں کا جب پوچھا جائے گا بتا تیرے نبی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو یہاں پر ایمان لانا ہے کہ رسالت کا فیضان ابھی بھی جاری ہے امت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیونکہ کلمے میں پورا ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان لے کے آنا ہے۔ یہ ایمان رہا تو توحید تک مکمل ہوگی، یہ ایمان نہیں ہے تو کفر۔ تو دینے والی ذات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جس طرح مخلوق میں جو فائدہ دکھ رہا ہے وہ خود کا نہیں ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا کر رہے ہیں، تقسیم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قانون ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوتی ہے، رسالت کے وسیلے سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، ساری کائنات کی پرورش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، مگر رسالت کے وسیلے سے، رسالت کے فیضان سے جو پرورش ہو رہی ہے ساری کائنات کی، تو بھلائی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، بے شک مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو تقسیم کرنے والے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈسٹریبیوشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تو یہ بھلائی ہے، تو یہ دین کی سمجھ بوجھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے، اور یہ ملنا کس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک صورت ہوتی ہے ظاہری صورت، ایک صورت ہوتی ہے باطنی صورت۔ ظاہری صورت یعنی آؤٹ ورڈ اپیئرنس، آپ دیکھیں بندہ اگر ظاہر کو سنوارنا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خوبصورت کرنا تو میک اپ کرتا ہے، یا مود ہوتا ہے، یا غسل لیتا ہے، تو یہ ظاہری اس کا سنورنا ہے۔ ایک باطنی صورت بھی آپ فرماتے ہیں، مثال اس کی دیتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کو ذکر کرنا ہے، سیٹرڈے کا، جیسا ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، ان کے لیے سیٹرڈے کے دن کو ذکر کے لیے کہا گیا تھا کہ اس دن تمہیں ذکر کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ مگر کچھ قوم کے لوگوں نے، داؤد علیہ السلام کے، انہوں نے کیا کیا؟ سمندر کے پاس مچھلیاں آ رہی کہہ کر، مچھلیاں پکڑنا ہے کہہ کر مکاری کی۔ وہ مکاری کیا کی؟ انہوں نے کیا کیا؟ سمندر کے پاس جا کر گڑھے کھودے، اور گڑھے کھود کر کیا کیا؟ اب گڑھے جب کھودے تو سارا پانی اس میں آیا، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ کر اس میں رہ گئی، تو یہ مکاری انہوں نے کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن ذکر کرو، مگر انہوں نے گڑھا کھودا، مچھلیاں آ گئی، اگلے دن جا کر مچھلیاں ڈالی، یہ انہوں نے مکاری کی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو یہ بات ناپسند تھی، اللہ تعالیٰ ناپسند کرے یہ بات، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل بندر بنا دیا۔ بندر کی کیا صفت ہوتی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندر جو ہے مکار ہوتا ہے، ان کی جو مکاری تھی وہ باطن میں تھی، دکھنے میں تو بظاہر خوبصورت ہے، دکھنے میں تو بہت بھولے بھالے ہیں، مگر ان کی جو باطنی صفت تھی وہ بندر کی تھی۔ بندر کیا ہے؟ مکار ہوتا ہے، مکاری ہے، تو باطنی صورت کو اللہ تعالیٰ ظاہر میں لا لی، اور اسی صورت سے ان کی خبر میں بھی یہی صورت ہوگی، حشر میں بھی یہی صورت ہے۔ تو باطن اہم ہے، باطن جس کا درست ہے ظاہر فائدہ دے گا، ظاہر کتنا بھی سوال۔ تو باطن کیا ہے؟ باطن کا تعلق ایمان ہے، ایمان سے، قلب سے، تو قلب میں ایمان آتا، تو قلب میں اگر ناپاکی رہی تو کتنے بھی بندہ ظاہری عمل کر لے وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے۔ تو کیونکہ یہاں پر وہ لوگ مکاری کرے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند آیا،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انہیں ذلیل بندر بنا دیا. تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو واقعات قرآن میں آئی ہمارے لیے عبرت ہے, نصیحت حاصل کرنا ہے. اور ایک صورت آپ بتاتے, ایگزامپل دیتے, کتا ہوتا ہے, باطنی صورت کی ایگزامپلس دینے آپ. ایک کتا ہوتا ہے, کتا کیا کرتا ہے, کتے کے پاس کیا ہے, لالچ اور حسد بہت ہوتی ہے. اگر کتے کے پاس ایک گائے اسے مل جائے مری ہوئی, تو وہ گائے کو 4-5 مہینے تو آرام سے کھا لے گا, 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے وہ کھا لے گا آرام سے. مگر وہ کیا کرے گا, دوسرا کتا جب آتا ہے تو بھونک کر اسے بھگا دیتا ہے, لالچ کرتا ہے, نہیں میں اکیلے ہڑپ لوں گا, اکیلے کھا لوں گا کیونکہ میں شکار کرا, یہ سب میرا ہے. تو یہ کتا پن ہے کہ حسد کرے, لالچ کرے. اسی طرح سے کسی شخص کے پاس مال ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ مال جو ہے نا وہ 50 سال 100 سال کھا سکتا ہے, مگر وہ کیا کہہ رہا ہے, نہیں میرے ہی پرابلمز مجھے زیادہ ہے بول کر وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا, انفاق نہیں کر رہا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا. تو آپ فرماتے ہیں کتا پن ہے, یہ لالچ اس کے باطن کی صفت بتا رہے ہیں. باطن کی صفت کیا ہے اس کے اندر لالچ ہے, اس کے اندر کتا پن ہے کہ وہ لالچی ہے, حسد ہے اس کو. اللہ کا حکم کیا تھا کہ مال خرچ کرو, زکوٰۃ نکالو, مگر یہ کیا کر رہا ہے, اسے بوجھ لگ رہا, یہ ظاہری عمل کرنے میں وہ بوجھ لگ رہا, کیونکہ اس کا باطن ناپاک ہے. تو اس کا ظاہر پہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گی, انہیں کرا بھی تو یہ سی حالت میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. یہ ایک صورت بتاتے ہیں آپ کتا پن, اور ایک صورت آپ بتاتے ہیں سور پن. سور کیا ہوتا ہے, آپ فرماتے ہیں سور بے حیا ہوتا ہے, بہت بے حیا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں بے حیائی آج کے زمانے میں کیا ہے, جو عورتوں کے کپڑے آج ماڈرن زمانے میں پہنے جا رہے ہیں وہ کتنی بڑی بے حیائی ہے. مرد حضرات عورتوں کی نمائش کرتے ہیں یہاں وہاں لے جا کر, خوبصورتی لوگوں کو بتاتے ہوئے پھرتے ہیں, یہ بے حیائی ہے. یہ کیا ہے, سور پن ہے. اب یہ جو تعلق ہے وہ باطن سے, یہ باطن کی ناپاکی کا پروف ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت کو جیسا رکھنے کا حق ہے ویسا نہیں رکھ رہا. اور ایک آپ صورت بتاتے ہیں, وہ صورت بتا درندے کی صورت, باطن درندے کی. درندہ کیا ہوتا ہے, درندہ چیٹ پھاڑ کرتا ہے, مال دکھے تو ہڑپنا چاہتا ہے, اور کوئی عورت جائے تو شہوت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے. جب شکار کرتا ہے دیکھتا نہیں کون ہے آگے, بس ہڑپ لے اس کو. تو یہ درندے کی صفت ہے, ہڑپ لینا, چیر پھاڑ کر لینا, سوچنا نہیں سامنے والے کا, شہوت کی نگاہوں سے دیکھنا, اسی عورت کا سوچنا نہیں ہے کون ہے, کہاں سے, کس کی بیٹی ہے, کس کی بہن ہے, دیکھنا نہیں. تو یہ باطنی ناپاکی ہے, یہ کتا پن, درندہ پن, سور پن, یہ جو ہے باطنی ناپاکی ہے. ہم دیکھیے, ہم آفس کو تو جاتے ہیں, اچھا ظاہر صبر کر جاتے ہیں, آفس کو جانا رہا, اچھا برش کرتے, اچھے کپڑے پہنتے ہیں. اگر پوچھے اسے کیوں جا رہا ہے, بھائی میٹنگ ہے, باس کو امپریس کرنا ہے, باس ناراض ہو جائے گا اگر میں دانت صاف نہ کر لوں, کپڑے صحیح نہیں پہن لوں. ہمیں باس کی رضامندی کا تو خیال ہے کہ باس ناراض ہو جائے گا بول کر ہم ظاہری اچھا سوار لے رہے, مگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنی باطن کو ناپاک کر کے رب کی بارگاہ میں 5 وقت جا رہے ہیں. اندر گندگی ہے, ناپاکی ہے, کتا پن ہے, سور پن ہے, گندگی بھری ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیسا قبول کریں گے, اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں نا باطن ناپاک کر کے. آفس کا تو خیال ہے, مینیجر کا خیال ہے کہ آفس میں مینیجر ناراض ہوئے گا, رب کی بارگاہ میں یہ ایسا باطن کو ناپاک کر کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر دل پہ ہوتی ہے, دل کا تعلق باطن سے ہے. باطن صاف رہا تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. تو باطن جو اولیاء اللہ جو تعلیم دیتے ہیں, باطن کو پاک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. اور حدیث میں کیا ہے, ریاکاری شرک بتایا گیا. شرک کا تعلق باطن سے ہے. شرک, کفر, نفاق, یہ تمام خلق کی بیماریاں ہیں. یہ ریاکاری جو لوگوں کے لیے عمل کرنا, یہ بیماری ہے. لوگوں کے لیے عمل کرنا یہ شرک بتایا گیا ہے. تو یہ شرک کو نکالنے کے لیے اولیاء اللہ تعلیم دیتے ہیں. اور خبر میں جاتے جو سوال ہو رہا ہے وہ ایمان باطن سے تعلق ہے, باطن وہاں پر جواب دے گا. تو یہ اولیاء اللہ کے پاس جو ہے نا, کوئی بھی بندہ دیکھے, کوئی بندہ اسلام لانے کے بعد جو ہے نا شرک نہیں کرتا, کوئی بھی بندہ ہو اسلام مسلمان بن گیا شرک نہیں کرتا, ظاہری طور پہ نہیں کرتا, مگر شرک جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے باطن میں. ایمان کا تعلق باطن سے ہے. تو ایمان لانے کی اہمیت بتاتی ہے اولیاء اللہ, جو چھپا ہوا شرک ہے اسے نکالنے کی بات کرتے, کیونکہ یہی رہا تو سارے عمل قبول. دین میں جو 2 اہم چیزیں, ایمان ایک عمل ہے. عمل کتنے بھی اچھے کر لو, اگر اس کا باطن ناپاک ہے یعنی اس کے اندر ایمان نہیں ہے, کفر ہے, شرک ہے, تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. ایمان ضروری ہے عمل کے قبول کے, اور ایمان رہا تو خبر کے 3 سوالات کے جوابات دے سکے. تیرا دین کیا ہے, یہ جو تیرا رب کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا. اگر باطن ناپاک ہے,
تو وہاں جواب نہیں دے سکیں گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 13 سال تعلیم دیے صحابہ کرام کو، جو تعلیم دیے وہ ایمان کی دیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. ابھی عمل کا نزول نہیں ہوا قرآن مجید میں. اب 13 سال بعد ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جب نماز تحفے میں ملی. مگر وہ 13 سال جو ٹریننگ چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نفوس کو، ان کے قلب کو پاک کر رہے تھے لا الہ الا اللہ کے ذریعے. ابھی عمل نہیں آیا. ہم کیا کریں، عمل آ گیا تو سمجھ رہے ہیں عمل ہی عمل ہے. نماز کو تو نماز کی تحریک لگا رہے ہیں، نماز ہی پڑھ لی تو بس ہے. کوئی بول رہا نماز پڑھ لی تو بس، کوئی بول رہا زکات دے دی تو بس، سال میں ایک بار حج کر لیے، زندگی میں ایک بار حج کر لیے، 5 وقت نماز پڑھ لی تو بس. یہ کرنا ہے، یہ کرنے سے منع نہیں ہے، مگر یہ جو کر رہے ہیں یہ فائدہ ہونا. یہ کرنے سے فائدہ کب ہوگا؟ جب ایمان آئے گا تو فائدہ ہوگا. ایمان ہی نہیں ہے تو عمل ہی عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں گے. صحابہ جیسی مقدس جماعت کو 13 سال ٹریننگ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قلب کو پاک کرے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیے. جب وہ تعلیم ان کو ملی، جب ان کا قلب پاک ہوا، جب ان کو تعلیم ملی، جب ان کا قلب پاک ہوا، تب عمل کرنے لگے وہ لوگ. تو ایمان کے ساتھ کرنا ہے عمل، بغیر ایمان کے عمل قبول ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. تو ایمان اہمیت ہے. ایمان کیسا آئے گا؟ باطن کی پاکی سے آئے گا. باطن کیسا پاک ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے آئے گا. لا الہ الا اللہ ہم کیا سمجھے؟ کلمے کو صرف زبان سے پڑھ لیے تو سمجھ لیے کہ کافی ہے. کلمے کو پڑھنا نہیں ہے، کلمے کو سمجھنا ہے. سمجھے تو ایمان آتا. ہم کیا ہے، اسلام میں 5 ارکان ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکات، حج. کلمے کو ایک بار پڑھ لیے، 13 سیکنڈ پڑھ لیے. حالانکہ صحابہ کرام 13 سال اس کو سمجھے. اب ہمیں کتنا سمجھنا ہے، سوچنا چاہیے. ہم 13 سیکنڈ اس کو پڑھ لیے، ترجمے سے پڑھ لیے، سمجھے کہ کافی ہے. یہ کافی ہے سمجھ کے کیا کرے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں. تو یہ بغیر ایمان کے اگر عمل کرے تو وہ عمل سے باطن میں کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق آئے گا، قلب بھی جو ہے نا بیمار ہو جائے. تو ضروری ہے باطن کو پاک کرنا، بہت ضروری ہے. تو اولیاء اللہ یہ تعلیم دیتے ہیں. اولیاء اللہ بندے کے جو قلب میں شرک چھپا ہوا ہے اسے نکالتے ہیں. جسم سے کوئی بھی شرک نہیں کرتا، سامنے بت کے جا کے نہیں کرتا کہ بت کی پوجا نہیں کرتا، مگر شرک جو ہے چھپا ہوا آتا ہے. بندہ جو ہے دنیا کو معبود بنا لیتا ہے، کہیں بت اندر رکھ لیتا ہے. اس سے نکالنے کے لیے اللہ ٹریننگ دیتے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 201 201. اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے آگ سے بچا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے بعض ایمان والے بعض لوگ ایسے ہیں وہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے آگ سے بچا. تو اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا مانگنا یہ کہا جا رہا ہے قرآن میں. اب بھلائی کے اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی دین کی سمجھ بوجھ ہے. ہم جو مانگ رہے ہیں وہ دنیا مانگ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ دین کی سمجھ بوجھ مانگنا ہے، آخرت کی بھلائی مانگنا ہے. آخرت کی بھلائی کب ہوگی؟ جب خبر کامیاب. آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ خبر کامیاب تو آخرت کی تمام منزل کامیاب. دین کی سمجھ بوجھ آئے گی، اللہ کی پہچان کے لیے جو مقصد حیات ہے اس پہ کام کرے گا تو آخرت کامیاب. اور دوزخ کے آگ سے بچا، یہ بھی دعا کر رہے ہیں. تو ہم یہ ڈیلی دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مگر ہم اصل بھلائی یہ ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، یہ ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ علم دین ہے. علم دین جو وراثت میں ملی ہے وہ اولیاء اللہ کو ملی. اولیاء اللہ سے نزدیکی اختیار کریں گے تو ہی بھلائی ملے گی. اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے، دین کی سمجھ بوجھ. یہ بھلائی مل گئی تو کامیابی ہے، یہ بھلائی نہیں ملی تو ناکام ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو فائدے جو ملے دین کی سمجھ جو حاصل کر لیتا ہے، حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. یہ فائدے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دین کی سمجھ حاصل کر لیے یعنی اللہ کی پہچان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر رہے ہیں، خبر کے سوالات کی جوابات کی تیاری چل رہی، یہ حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ کرے میں اس کے لیے غموں کے لیے کافی ہوں. جب اللہ تعالیٰ غموں کے لیے کافی ہے تو غموں کی کیا مجال جو کسی کو چھوئے. اللہ تعالیٰ کرے میں کافی ہوں، فکر نہ ہو کر. مگر شرط کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے. جو دین کی سمجھ بوجھ، جو دین کی فہم، دین کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے نصرت ہے. وہ
ہم کیا ہے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، اس لیے غموں میں ملوث ہے، اس لیے پریشانیوں میں ہے۔ اگر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے تو غم بھی چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اور ایک وعدہ کیا ہے، میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ سارا مسئلہ کیا ہے، رزق کا ہی ہے نا۔ سب لوگ جو پیچھے پڑے ہوئے آج دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، رزق کے پیچھے محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا کہ میری پہچان حاصل کرو، رزق کی ذمہ داری میری۔ ہم پہچان چھوڑ کے رزق کے پیچھے پڑے ہوئے، مطلب ایک معنوں میں رب کا جو کام تھا ہم لینے کی کوشش کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں کافی ہوں، رزق کا ذمہ دار میں ہوں، مگر ہم کیا کیے، دنیا کے پیچھے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے غموں کے لیے کافی ہوں، اور میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ اور ایک حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جو دین کی سمجھ بوجھ والے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیر 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پہ سخت ہے اور بھاری ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے والا ہوتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرا ہوا ہوتا ہے، اسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی الوہیت کی پہچان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان ہوتی ہے اسے۔ ایک فقیر ایک طرف اور 1000 عابد یعنی جو ہمیشہ عبادت کرتے ہیں وہ ایک طرف، ایک دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے ہوا شخص ہے۔ 1000 عابد ایک طرف ہے تو 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پہ سخت ہے اور بھاری ہے۔ اب شیطان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان میرا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، کافروں کو اپنا دشمن نہیں کہا، شاید وہ آگے جا کے ایمان لے لیں، مگر شیطان کو کہا کہ میرا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے یہ ہمارے خبر تک آئے گا، ہمارے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہوگا۔ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک فقیر جو ہوتا ہے 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پہ سخت اور بھاری ہے۔ تو دین کی فہم حاصل کریں گے تو غموں کے لیے بھی کافی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نصرتوں کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے ہی بچائیں گے، اللہ تعالیٰ خود اپنی پناہ میں لے لیں گے، اس کو خود پروٹیکشن میں لے لیں گے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سے دوستی کرنے میں اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ آپ فرماتے کوئی بندہ آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو جو ہے نا، دنیا سے دوستی کرنے میں میری کامیابی، دنیا سے یہ کامیابی، مگر اصل کامیابی آپ بتاتے ہیں کہ اللہ سے دوستی رکھنے میں اصل کامیابی ہے، اللہ سے دوستی رکھنے میں اصل کامیابی آپ فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ دوستی میں کامل ہو جاتا ہے، جو اللہ سے دوستی رکھ رہا ہے اس میں کامل ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے وہ حصہ عطا فرماتے ہیں جو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے دوستی میں کامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق، ایسا حصہ دنیا کا عطا فرماتے جو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ بندے کے لیے اس کو خوشگوار حصہ عطا کر دیتے دنیا سے، اس کو سکون والا حصہ عطا کر دیتے، اور اس کو ایسا حصہ عطا کرتے جس سے وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے میں اس کو آسانی ہو جاتی۔ تو یہ حصے آپ بتائیں کس کو؟ جو اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اس میں کامل ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کا وہ حصہ دیتے ہیں جس میں وہ کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو خوشگوار حصہ دیتے ہیں، سکون چاہیے سکون والا حصہ دے دیتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف رجوع ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ اللہ سے دوستی رکھنے میں جو کامل۔ اب اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دوست کون؟ ایمان لائے تو اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ ایمان شرط ہے اللہ کے دوست بننے کی، ایمان کا ذریعہ ہے دین، علم دین میں سب سے اہم چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ سیکھیں گے تو ایمان آئے گا، کلمہ سیکھیں گے تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو اللہ کے دوست بنیں گے، مقصد حیات پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے میں اس کے لیے غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں، اور جو مجھ سے میری دوستی میں کامل ہو گیا میں اس کو دنیا کا وہ حصہ دوں گا جس سے وہ راضی ہو جائے، جو اس کے لیے کافی ہو جائے، اور جو اس کو سکون میں لے کے جائے، اور خوشگوار حصہ دوں گا، اور میرے طرف رجوع ہونے میں اس کو آسانی ہوگی، کوئی مشکلات نہیں ہوگی، مگر شرط کیا ہے؟ اللہ سے دوستی میں کامل ہونا۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے اس شخص کے اوپر، تعجب فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا مفہوم ہے، تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو ہمیشہ رہنے والی زندگی، جو آخرت کی زندگی ہے اس کو تو مانتا ہے، اس کی تو تصدیق کرتا ہے، مگر جو ختم ہونے والی دنیا ہے، جو دھوکے والا گھر ہے، اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تعجب ہے اس شخص کے اوپر، یعنی تعجب ہے شخص کے اوپر جو مانتا آخرت ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہ مانتا، مگر جو ختم ہونے والا گھر ہے، جو یعنی دنیا، وہ جو دھوکے کا گھر ہے اس کے لیے کوشش کر رہا۔ اب ہم دیکھیں فی زمانہ یہ حدیث میں پرفیکٹلی فٹ ہوتے،
ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے دنیا ہمیں مرنا ہے، آخرت کی زندگی ہے، قیامت ہے، معلوم ہے، مگر ہماری کوشش کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کی. بندہ یہ سمجھ رہا کہ بندہ کیا کر رہا؟ دنیا کی کوشش میں لگے ہوا ہے. دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرما رہے ہیں اس شخص کے اوپر. یہ تعجب ہے اس شخص کے اوپر، دنیا کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جو ختم ہونے والی ہے اس پر محنت کر رہا ہے، اور جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کی تو کچھ کوشش ہی نہیں کر رہا. معلوم ہے اس کو کہ آخرت ہے، خبر ہے، یہاں سے جانا ہے، مگر کوشش دنیا کے لیے کر رہا. تعجب ہے اس شخص کے اوپر. تو پرفیکٹلی فٹ ہوتی ہے آج ہمارے لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اپنی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا دین کو مضبوطی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پکڑے رہو. کہ تم لوگ دین کو مضبوطی کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ڈٹے رہو، اس کو پکڑے رہو، اور تھوڑی دنیا پہ راضی ہو جاؤ. آپ فرما رہے ہیں جتنی دنیا ملے اس پہ راضی ہو جاؤ اور دین کو مضبوطی سے تھام لو. جس طرح دنیا دار دنیا کو پکڑا ہوا ہے، دنیا کو تھاما ہوا ہے اور تھوڑے دن پر راضی ہے، تم لوگ دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تھوڑے دنیا پہ راضی ہو جاؤ. یہ آپ نے اپنی قوم کو دیا. تو جو لوگ تھوڑے عمل کرتے، ایک ایک چیز کو پکڑ کے کہا یہ دین ہے، یہ دین ہے، نماز دین ہے، نماز ہی دین ہے، روزہ ہی دین ہے، حج کر لیے یہ دین ہے بھائی. جو اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دین کر لیے ان سے کمپیئر کر رہے ہیں. ایسے لوگ دنیا کو مضبوطی سے پکڑ لیے اور تھوڑے دن پہ راضی ہے. تھوڑے دن پہ راضی ہے مطلب کچھ عمل کر لیے تو کافی ہے، سمجھ. یہ لوگ جو حرکت کر رہے ہیں تم بھی یہ حرکت کرو، مگر تم دین کو مضبوطی سے تھام لو اور دنیا جو تھوڑی ملے اس پہ راضی ہو جاؤ. آپ فرما رہے. تو یہ اپنے ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تھوڑے دین پہ راضی رہ رہے ہیں اور کوشش کیا ہے دنیا پہ، دنیا کو مضبوطی سے پکڑ رہے، دنیا کی طرف مائل ہو گئے، دنیا کی طرف رغبت ہے. اللہ تعالیٰ بولے میری پہچان کے لیے پیدا کرا. اللہ تعالیٰ بولے خبر کے سوالات کی تیاری کرو، ایمان حاصل کرو، کلمہ سیکھو. ہم کیا کریں؟ دنیا کی طرف مائل. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 14. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے بڑھ جائے گا تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا. یہاں کیا فرمانا اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو مقرر اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے بڑھ جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں داخل کرے گا. اب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں. اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ دین کی فہم حاصل کرو، ایمان حاصل کرو، کلمہ سیکھو، خبر کی تیاری کرو، دنیا جتنی ملی راضی ہو جاؤ، دین کی طرف محنت کرو، دین کی پہچان لو، نبی کی پہچان حاصل کرو، رب کی پہچان حاصل کرو. تو نہیں کر رہے ہیں بندے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور جو ایسے لوگ حدوں سے بڑھ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو دوزخ میں ڈال رکھے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو رسوائی کے سوا رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. وہاں جب جائے گا دوزخ میں وہ ہمیشہ رسوائی رہے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی. دوزخ میں عذاب میں سڑے گا وہ اور رسوا رہے گا. کاش میں چلے جاتا، کاش میں کر لیتا. تو ہمیں ابھی بھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، سانس دی ہے، جب تک زندہ رہے کوشش کرے، دین حاصل کرے. علم دین بڑا ہے. ہمیں دین رہے گا تو اللہ کی پہچان ہوگی، مقصد حیات پورا ہوگا. دین رہے گا تو اللہ تعالیٰ رزق کے لیے کہہ رہے ہیں میں غموں کے لیے کافی ہوں، تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہوں، میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی بشارت ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ایک دھوبی اگر دھوپ سے دشمنی کرے تو نقصان کس کا ہے؟ دھوبی کا ہی ہے. ایک بیمار اگر ڈاکٹر سے دشمنی کرے تو نقصان کس کا ہے؟ بیمار کا ہے. اگر پانی سے مچھلی دشمنی کرے تو نقصان کس کا ہے؟ مچھلی کا ہے. تو اسی طرح سے کوئی بندہ دین نہیں سیکھ رہا، دین سے دشمنی کرا تو نقصان بندے کا ہی ہے. اسی طرح سے کوئی بندہ اولیاء اللہ سے دشمنی کر رہا، بغض رکھ رہا تو نقصان اسی بندے کا ہے. نقصان پانی کا نہیں ہے. مچھلی دشمنی پانی سے کری، مچھلی باہر نکلنا چاہ رہی تو بیمار ڈاکٹر سے دشمنی کرا، نہیں جاتا مرا تو نقصان اسی کا ہے. دھوبی دھوپ سے دشمنی کرا تو دھوبی کا ہی نقصان ہے. ہم اگر دین سے دشمنی کر رہے ہیں مطلب دین سے دور بھاگ رہے ہیں، دین نہیں سیکھ کے دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، دنیا کی طرف رغبت ہے اور اٹیچمنٹ دنیا کی طرف ہے، دنیا کمانے میں ہے، جتنی دنیا ملے اس میں راضی نہیں ہے اور چاہیے بول کے کریں، خبر کے سوالات کی تیاری نہیں کر رہے ہیں تو وہ خود کا دشمن ہے. وہ خبر میں زیادہ سوال ہو رہا تیرا دین کیا ہے بول تو کچھ بھی نہیں جواب دے گا. یہاں سیکھے گا تو جواب دے گا. یہ زندگی پریکٹس ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ پریکٹس ہے، یہ زندگی پریکٹس ہے. اس میں وہ 3 سوالوں کی پریکٹس کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی دی.
یہاں پریکٹس کرے گا تو وہاں 3 سوالوں کے جوابات دے سکا. یہاں پریکٹس نہیں کرا تو یہاں تو ناکامیابی ہوگی. یہاں بھی عذاب میں جائے گا, وہاں بھی عذاب میں جائے گا, اور تمام آخرت کے تمام منزلوں میں جو ہے نا اس کو رسوائی ہوگی. قرآن سے آگے بڑھاتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 115. اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستے پر چلے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہو گیا, اس کو سیدھا راستہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے سیدھا راستہ ہے. اولیاء اللہ جو بتائے وہ سیدھا راستہ ہے. جو راستہ ایمان لاؤ, بلکہ اللہ کے رسول فرمائے, اولیاء اللہ فرمائے ایمان لاؤ, ایمان لا کے عمل کرو. نہیں اپنے ذہن سے جا رہا, اپنے انڈرسٹینڈنگ سے جا رہا, نہیں میں عمل کر لیتا ہوں کافی ہے, میں نماز پڑھ لیتا ہوں کافی ہے, نہیں میں حج کر لیتا ہوں سال میں ایک بار کافی ہے. یہ ذہن, یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جا رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر کی مخالفت کرے گا ایسا شخص اور مسلمان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو ہم اسے اسی طرف لے جائیں گے جس طرف جانا اسے پسند کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو وہیں چھوڑ دوں گا. وہ جو سمجھ رہا ہے انڈرسٹینڈنگ اسی میں لگا دوں گا اس کو. وہ نہیں آنا چاہ رہا ٹھیک ہے تو وہیں چلے جاؤ بول کے بولے اللہ تعالیٰ. مطلب میں اسی طرف لے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جس طرف جانا اسے پسند کیا ہے, اور بالآخر قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ بری جگہ ہے. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں آنا چاہ رہا میرے پاس, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا چاہ رہا, اپنے ذہن سے دین کو سمجھنا چاہ رہا, اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دین کو سمجھنا چاہ رہا, اتنا آسان سمجھ رہا, اولیاء اللہ کے پاس نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو وہی راستے پہ لگا رہا ہوں, لیکن قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کرے گا بولے اللہ تعالیٰ. اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. اب نہیں سمجھ میں آ رہا ٹھیک ہے, لیکن قیامت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے. وہ تو بات کیا ہے, دین ہم سیکھیں گے, ایٹ لیسٹ کوشش بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی کر دیں گے. یہاں پر دین سیکھیں گے, خبر کے سوالات کی تیاری کریں گے. وہ کیسا آئے گا خبر کے سوالات کی جواب؟ دین سیکھیں گے تو وہ پریکٹس ہوگی. دین سیکھیں گے, دین کی فہم حاصل کریں گے, اولیاء اللہ سے ہی فہم حاصل ہوگی, کیونکہ اولیاء اللہ وارث ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم دین ان کو وراثت میں ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے ہی علم دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی اور ہماری فہم کھلے گی. قرآن سورہ نساء آیت نمبر 146. ہاں جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی. یہاں کیا کریں؟ جو توبہ کر لی مطلب جو اپنی باطن کی ناپاکی ہے, جو اپنی کفر سے, شرک سے, نفاق سے توبہ کر لی. شرک کرتے تھے, نفاق کرتے تھے, باطن کو ناپاک کر لیا تھا, ان لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی حالت درست کر لی. حالت درست کر لی, اب ایمان والے بن گئے. پہلے ایمان نہیں تھا, کفر تھا, شرک تھا, نفاق تھا قلب میں. اب ایمان والے بن گئے, یعنی اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. یعنی اب ثابت قدم ہے, یعنی اللہ کی رسی یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا. جو اللہ کے رسول جو بتائے وہ دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا. جو اولیاء اللہ جو بتائے وہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کر لیا. رسی کو بھی پکڑ لیا, پھر دین کو صرف خالص اللہ ہی کے لیے کر لیا. اخلاص اس کے پاس آ گیا, یعنی اس کی رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے, وہ عمل کر رہا ہے, یعنی ایمان لا کے عمل کر رہا ہے. تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. ایسے لوگوں کے لیے کیا بشارت ہے؟ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا. تو شرط کیا ہے؟ دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا. کون سا دین؟ جو اللہ اور اس کے رسول بتائے, جو سچا دین, جھوٹا دین نہیں, جو اپنے ذہنوں سے بنا لیا وہ دین نہیں, جو اولیاء اللہ بتائے وہ دین. کیونکہ اولیاء اللہ وارث تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ دین کو مضبوطی سے پکڑ لیے اور دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کر لیا, اللہ کی رضا کے لیے کر لیا, ایمان کے ساتھ عمل کرے. تو ایسے لوگوں کو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ایمان والے بن گئے تو ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوں گے. اور اللہ کہہ رہے ہیں عنقریب, بہت جلد مومنوں کو بڑا ثواب دے گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو بات کیا ہے؟ علم دین ہم سیکھیں گے, علم دین کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی بھی یہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بھلائی یہی ہے. اور جو دین کی فہم حاصل کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے غموں کے لیے کافی ہوں. اور خبر کے سوالات جو 3 ہے, دین کی فہم حاصل کریں گے تو ہی کھولیں گے. ایک حدیث شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے, دنیا کی طرف رغبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے بھی نہیں.
اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے بھی نہیں اور اس کو خیر کی نگاہوں سے دیکھتے بھی نہیں, اور وہ کچھ چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے. کن چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے؟ وہ کام کاج میں ملوث ہو جاتا ہے, وہ غموں میں ملوث ہو جاتا ہے, اور اس کی ضرورتیں مکمل ہی نہیں ہوتی, یعنی کام کاج میں ملوث ہو جاتا ہے. کون سا شخص ہے؟ دین کو چھوڑ دیا. مقصد اللہ تعالیٰ بتائے تھے میری پہچان حاصل کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرو, خبر کے سوالات کی تیاری کرو, علم دین حاصل کرو, ایمان والا بنو, کلمے کو سیکھو, جیسا اولیاء اللہ بتائے ویسا سیکھو, اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنا دماغ مت چلاؤ. یہ حاصل کر لیں گے, یہ حاصل نہیں کریں. یہ حاصل نہیں کرنے سے دنیا کی طرف مائل ہو گئے, اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی نگاہوں سے دیکھے بھی نہیں, اور اس کے ہاتھ کام کاج سے بھر گئے. ایک کام گیا دوسرا کام آتا, دوسرا کام گیا آفس میں تیسرا کام آتا, کام کاج سے بھرے ہوئے, تو وہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتا, سکون چھین لیا جاتا اس سے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب اللہ کی رحمت ہی دور ہو گئی اس سے, تو اسے کیا بچا اس کے لیے؟ تو اس کے ہاتھ کام کاج سے بھرے ہوئے ہوتے, اور وہ غموں میں ملوث ہوتا ہے. غم والی زندگی ہوتی ہے اس کی, غم 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 اس کے ختم ہی نہیں ہوتے. یہاں کام ختم, ایک غم شروع, پھر کام ختم, پھر ایک غم شروع, وہ غم ختم تو اور ایک غم شروع, اور اس کی ضرورتیں مکمل ہی نہیں ہوتی. کتنا بھی وہ پیسہ کما لے, کتنا بھی بونس اس کے آ جائے, وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیسوں میں اس کی ضرورتوں میں پوری ہو رہی ہی نہیں. کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوا. دین حاصل کرتا, علم دین حاصل کرتا, علم دین کی فہم حاصل کرتا, دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا, جیسا حاصل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق عطا کرتے جو اس کے گمان کا بھی نہیں. مگر کیونکہ یہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا, دنیا سے محبت کرنے لگا, دنیا کی طرف مائل ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کام کاج سے بڑھ گئی. وہ خود اس کا عمل ہے جو اس کو یہ سب چیزیں ملی, وہ غموں میں ملوث ہے, اور اس کی ضرورتیں کبھی مکمل نہیں ہوتی. تو بات کیا ہے؟ یہ سمجھنا یہ ہمیں کہ دین بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ کے رسول کے پاس, اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی دین ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھلائی دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے دین, تمام انبیاء جو لائے دین, تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہمارے لیے جو سکھائے وہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیے, ایمان کی تعلیم دیے. ایمان, لا الہ الا اللہ سیکھو, سیکھ کے عمل کرو. ہم عمل پہ محنت کر رہے ہیں. ایمان آنے کا جو ذریعہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان جو 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ دیے, جو آیتیں آئی وہ ایمان پہ آئی, اور عمل ابھی آیا بھی نہیں. جو ٹریننگ چل رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو ان کا ظاہر اور باطن پاک کر رہے ہیں, جو ان کو نشانیاں دکھا رہے ہیں, ان کو قلب کو نفس کو پاک کر رہے ہیں, وہ کلمے سے کر رہے ہیں. تو کلمے کو چھوڑ کر ہم ہر چیز کر رہے ہیں. آج کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, عمل پہ, نماز پہ, روزے پہ, رمضان ہے بول کے ریوارڈز بول کے ویڈیوز بناتے رہے, واٹس ایپ پہ چیریٹی پوچھ رہے ہیں. ہر بندہ کیا کر رہا؟ عمل کے پر ترجیح دے رہا. یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے ہمیں جو فہم مل رہی ہے. ہمیں اولیاء اللہ نے بتایا کہ ایمان کے ساتھ ہی عمل قبول کرتے اللہ تعالیٰ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پہ اہمیت بتائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. ایمان کی تجدید کیا ہے؟ ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے, تو ایمان آئے گا تو تجدید کریں گے نا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایمان کی تجدید کیا کرو. یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے تم اپنے ایمان کو ریفریش کرو. لا الہ الا اللہ کے ذریعے تم اپنے ایمان کو ریفریش کرو, رینیو کرو, بار بار لا الہ الا اللہ. تو صحابہ جب ملتے ایک دوسرے سے تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے. تجدید کرنے سے پہلے تو ایمان آنا نا, ہمیں پتہ نہیں ایمان کیسا آتا, ایمان کدھر آتا, ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے, پھر اس کو کیسا بچانا, ایمان کے دشمن کون ہیں, اس کو کیسا بچا کے رکھنا. تو یہ کیسا حاصل ہوگا؟ یہ حاصل ہوگا تو علم دین حاصل کریں گے تو ہوگا. علم دین جب سیکھیں گے ہی نہیں, دنیا کی طرف مائل ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قرآن میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کو وہیں لگا دوں گا, لیکن قیامت کے دن اسے دوزخ کا عذاب چکاؤں گا, دوزخ میں ڈال دوں گا. کیوں؟ وہ اپنے ذہن سے, اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دین کو سمجھ رہا تھا. تو دین بڑا اہم ہے. خبر کے سوالات جو ہے 13 دن, اب یہاں پر ہم اپنے ذہن سے دین کو سمجھیں گے, اپنی انڈرسٹینڈنگ لگائیں گے, اپنا دماغ لگائیں گے, تو کیا خبر میں سوال کیا ہو رہا ہے 13 دین کیا ہے. وہاں یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ اللہ کا دین کیا ہے, وہاں یہ پوچھا جا رہا 13 دین کیا ہے. جو بندہ یہاں جیسی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول جیسا دین بتائے اس پہ چلے گا تو وہاں جواب دے سکے گا مولا میرا اپنا تو کوئی دین تھا ہی نہیں, جو 13 دن تھا وہی میرا دین تھا, وہاں جواب دے سکے گا. اور ایک سوال کیا ہے, تیرا رب کون ہے. یہاں پر اگر دیکھا کہ رب دیکھنا ہے, علم دین حاصل کرنا, دیکھنا ہے رب کیسا پرورش کر رہا ہے, دیکھنا ہے, کلمہ سیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, پھر اس کو دیکھنا ہے جو سمجھے, وہ دیکھیں گے تو وہاں جواب دے سکیں گے.
اب جو یہاں پر سمجھ رہا میں نوکری سے پل رہا ہوں، میں پراپرٹیوں سے پل رہا ہوں، میں کریڈٹ کارڈ سے پل رہا ہوں، میں ڈیبٹ کارڈ سے پل رہا ہوں، میں جو ہے نا اپنی صلاحیتوں سے پل رہا ہوں، میرے اسکل سے پڑھ رہا ہوں، تو یہ جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہی وہ وہاں پر کرے گا. یہ انڈرسٹینڈنگ پہ جواب کیا دے سکے گا؟ من ربو کا جواب کیا. اور عالم ارواح میں ہم نے وعدہ کر کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے سب نے کہا تھا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب دنیا میں جا کے گواہی دو، دنیا میں دیکھ کے گواہی دو. تو دنیا میں دیکھنا ہے، یہ فرض ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے یہ علم حاصل کرنا، یہ فرض عین. یہ فرض کریں گے تو ہی وہ سوالوں کے جوابات دے سکیں گے. پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، گواہی دینا. یہ گواہی سیکھیں گے، گواہی دیں گے، گواہی دینے کے لیے علم حاصل کریں گے تو ہی وہاں جواب دے سکیں گے. تو علم دین بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وعلى ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.